بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، میرے چینل سائیکالوجسٹ غلام مرتضیٰ میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو اس حوالے سے بڑی خاص اور اہم ہے کیونکہ اس میں آپ کے لیے ایک مجرب اور آسان استخارے کا عمل لے کر آیا ہوں۔ یہ ایک ایسا عمل ہے، اس کے متعلق پہلے کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کیونکہ یہ اتنا کامیاب عمل ہے اور اتنا آسان عمل ہے اور اتنا مجرب عمل ہے کہ اس میں آنکھیں بند کرنے کی نہیں بلکہ آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے۔ اس کے رزلٹ کو آپ اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھیں گے کیونکہ استخارے کے اکثر جتنے بھی عمل ہوتے ہیں دوستو، ان کو پڑھ کے لوگ سو جاتے ہیں اور خواب میں اشارہ ملتا ہے، اس کو سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ ایک ایسا استخارہ ہے کہ اس کا رزلٹ آپ کھلی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اس استخارے کے لیے دوستو آپ کو پانی کی ضرورت ہوگی اور ایک چھوٹا سا وظیفہ ہے وہ پڑھنے کی ضرورت ہوگی۔ تو جب آپ دیے گئے طریقے کے مطابق کام کریں گے تو پانی میں آپ کی آنکھوں کے سامنے جو ہے وہ آپ کو رزلٹ ملیں گے۔ اچھا، اب دوستو ایک بات آپ ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ انسان کے اندر کئی طرح کی قوتیں موجود ہیں، روحانی قوتیں بھی موجود ہیں، ذہنی قوتیں بھی موجود ہیں، مقناطیسی قوتیں بھی موجود ہیں۔ ان قوتوں کو ہم مراقبے کے ذریعے نکال سکتے ہیں، مراقبے کے ذریعے ان قوتوں کو اپنے اندر جگا سکتے ہیں۔ تو جب یہ قوتیں، یہ طاقتیں انسان جب حاصل کرتا ہے تو دوستو اس کی زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ ان قوتوں اور یہ قوتیں باقاعدہ طور پر یہ ایجوکیشن ہے، یہ ایک تعلیم کا نام ہے، آپ ان کو سیکھ سکتے ہیں۔ اس حوالے سے ہم 1 مہینے کا کورس کرواتے ہیں واٹس ایپ پہ ریکارڈنگ کی صورت میں، جو کہ بہت زیادہ آسان ہے، آپ اپنے کسی بھی وقت اس کو کر سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ دوستو کہ جب آپ ان قوتوں کا سہارا لیتے ہیں تو اس وقت آپ الحمدللہ آپ کے اندر معاملات کو ڈیل کرنے کی طاقت اور صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے اور دنیاوی کامیابی جو ہے نا وہ آپ کا مقدر بن جاتی ہے۔ دوستو اب میں آپ کو، اگر کسی نے یہ کورس کرنا ہو تو پھر مجھ سے وہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے استخارے والے عمل کی طرف۔ دوستو استخارے کے عمل کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے، آپ نے پانی لے لینا ہے۔ اب پانی گلاس میں نہیں لینا، آپ نے پانی کے لیے آپ نے ایک جو بڑی تشت ہوتی ہے جس میں آٹا گوندا جاتا ہے، وہ جو کنڈا سا ہوتا ہے یا تشت ہوتی ہے وہ لے لیں، یا جس میں یہ لوگ جو ہے وہ دہی جماتے ہیں بازار والے، وہ اتنا یعنی کہ وہ کنڈا ہونا چاہیے یا تشت ہونی چاہیے یا بڑی تھالی جسے ہم کہتے ہیں وہ ہونی چاہیے۔ اس کے اندر دوستو آپ نے پانی بھر لینا ہے، یعنی کہ اس کا پانی بہت زیادہ اس کے کناروں تک بھی نہ ہو، تھوڑا سا نیچے ہو، یعنی کہ وہ پانی سے بھری ہوئی ہو، تو وہ پانی آپ نے سامنے رکھ لینا ہے۔ اچھا، جب وہ پانی آپ سامنے رکھ لیں گے تو ایک کاغذ کا چھوٹا سا ٹکڑا لینا ہے، یعنی کہ اتنا ٹکڑا ہو کہ آپ کی جو ہتھیلی کا سائز ہے نا اس سے کم ہو۔ ہتھیلی یعنی انگلیوں سے پیچھے پیچھے کا جو ایریا ہے، آپ کی ہتھیلی جہاں پر لکیریں بنی ہوئی ہیں، تو اس سے چھوٹا وہ کاغذ کا ٹکڑا ہو، اور اس پر یعنی کہ ایک جو کاپی کا کاغذ ہوتا ہے نا اس کے اگر ہم 4 حصے کریں تو چوتھے حصے سے بھی چھوٹا ٹکڑا آپ نے لینا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ ٹکڑا لے کر اس کے اوپر آپ نے اپنا مقصد لکھنا ہے، جس مقصد کا آپ نے استخارہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے نیچے آپ نے اپنا نام لکھ دینا ہے، یعنی کہ اوپر آپ لکھیں گے کہ یہ میرا مقصد ہے، اس مقصد کے لیے میں استخارہ کرنا چاہتا ہوں۔ جو بھی آپ کا سوال ہوگا وہ آپ اپنا سوال لکھ دیں گے کہ یہ کاروبار میرے لیے بہتر ہے یا نہیں، اور نیچے آپ اپنا نام لکھ دیں گے۔ یہ لکھ کے آپ نے اسے جب اب پانی میں رکھنے سے پہلے، ابھی پانی میں نہیں رکھنا، پانی میں رکھنے سے پہلے دوستو آپ نے 7 مرتبہ الحمد شریف پڑھنی ہے، سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے 7 مرتبہ، اور 7 مرتبہ ہی سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، قل ھو اللہ احد۔ پہلے آپ کیا کریں گے، ابھی پانی میں وہ کاغذ نہیں رکھنا، بلکہ کیا کرنا ہے، آپ نے
سورت فاتحہ کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے، سورت اخلاص کو بھی 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ دونوں صورتوں کو 7 مرتبہ پڑھ کے وہ کاغذ کے ٹکڑے پہ پھونک کے وہ کاغذ کا ٹکڑا پھر سامنے جو آپ کے تشت پڑی ہوئی ہے پانی سے بھری ہوئی، اس میں وہ آپ نے رکھ دینا ہے۔ وہ بالکل درمیان میں رکھنا ہے، اس کو سائیڈ میں نہیں رکھنا۔ آپ اندازے سے پانی کا تشت کا سینٹر لے لیں گے اور ادھر جو ہے نا وہ آپ رکھ دیں گے۔ اب جب رکھ دیں گے، رکھنے کے بعد آپ نے یہ الفاظ آپ نے پڑھنے ہیں، یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، یا مظہر العجائب یا کاشف الغرائب، یا مظہر العجائب یا کاشف الغرائب۔ اس طرح آپ اس کو پڑھیں گے نا تو یہ 1 مرتبہ ہو جائے گا۔ جیسے یا مظہر العجائب یا کاشف الغرائب، یہ میں نے پڑھا ہے، یہ 1 مرتبہ ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے اس کو 40 مرتبہ پڑھنا ہے، یا مظہر العجائب یا کاشف الغرائب۔ اب وہ کاغذ کا ٹکڑا درمیان میں پڑا ہوا ہے، آپ نے 40 مرتبہ پڑھنا شروع کر دیا۔ جب آپ 40 مرتبہ پڑھنا شروع کریں گے تو وہ کاغذ کا ٹکڑا کیا ہوگا، یا دائیں طرف چلا جائے گا، یا بائیں طرف ہوگا، یا اوپر ہوگا، یا آپ کی طرف آ جائے گا۔ اب اگر وہ دائیں طرف چلا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام آپ کے لیے بہتر ہے، یعنی وہ دائیں کنارے کے ساتھ جا کے لگ جائے گا، یہ کامیابی کی بشارت ہے، وہ کام آپ کے لیے بہتر ہے۔ اور اگر بائیں طرف چلا جائے تو سمجھ لیں کہ وہ کام آپ نے نہیں کرنا، یہ کام سے روک دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کی طرف آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ کام جلدی ہو جائے گا، یعنی کہ اگر آپ کی طرف وہ کاغذ کا ٹکڑا آ جائے تو وہ کام کس طرح سے ہوگا، وہ کام جلدی ہو جائے گا۔ اور اگر وہ چلتا ہوا سامنے کی طرف چلا جائے، یعنی کہ آپ سے دور ہٹ جائے، آگے چلا جائے، تو وہ اس کا یہ ہے کہ کام ہو تو جائے گا لیکن دیر سے ہوگا۔ اس کے سبب، اس کی محنت، اس کی چیزیں، کوشش، صبر، یہ سارا کچھ کام لینا ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے زیادہ کوشش کی ضرورت ہے۔ یعنی اگر سامنے جائے تو زیادہ کوشش کی ضرورت ہے، اگر دائیں جائیں تو کامیابی ہے، وہ کر لیں آپ، اگر بائیں طرف جائے تو انکار ہے، اگر آپ کی طرف آئے تو یہ ہے کہ کام جلد ہو جائے گا۔ اس طرح سے ہے۔ اور اس میں دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ یہ یعنی کہ عمل کریں گے تو اس کے فوراً بعد آپ نے کوئی بھی، جیسے ہوتا ہے نا انسان کو چیز بانٹتا ہے تو وہ آپ بانٹ دیں گے۔ ایک کام کے لیے ایک دفعہ کریں، بار بار نہ کریں آپ، ٹھیک ہے۔ آپ اس کے جو بھی چیز بانٹے اس کے اوپر کچھ بھی پڑھ کر، یعنی کہ وہ 7 مرتبہ سورۃ اخلاص اور 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ کر یہ بچوں میں یا کسی میں یہ چیز آپ بانٹ سکتے ہیں۔ یہ عمل ایک کام کے لیے ایک دفعہ ہی کرنا ہے، بار بار اس کی ٹیسٹنگ یا تجربہ آپ نے نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ یہ عمل آپ کر لیں گے، دوبارہ کسی کام کے لیے کرنا ہو تو پھر کسی اور کام کے لیے دوبارہ کسی اور کام کے لیے کریں گے، اس کام کے لیے نہیں کر سکتے، یہ ہر کام کے لیے ایک دفعہ ہی کرنا ہوتا ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ تو اسے آپ کسی بھی مقصد کے لیے، کسی بھی کام کے لیے کر سکتے ہیں۔ اس میں اگر کوئی مزید کوئی گائیڈ لائن لینی ہو یا پوچھنا ہو تو وہ آپ نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں، یا اگر کورس کرنے ہو تو میرے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔